أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. درے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا گھر میں سب لا کے دھر دیا. معزز سامعین، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، خصوصاً ہمارے قاری شوقین صاحب، قاری عارف صاحب اور قاری خالد صاحب، اور میرے گاؤں سے بھی دو چیر میرے بھائی سامنے بیٹھے، آپ پس پردہ بیٹھی باعزت خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب تو دے دو. میں آپ کے بھی زیادہ دیر نہیں رہوں گا کیونکہ تھکا ہوا بھی، گلا بھی، پہلے موانا پھر یہی آپ کے یہاں تیسری بار یہاں، اس لیے جو باتیں بتاؤں گا بڑی اہم بتاؤں گا. آپ لوگ زکوٰۃ کی، رمضان کی، نماز کی، قرآن کریم کی، شان مصطفیٰ، شان حج، تمام چیزوں کے فضائل سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو آپ ہی کی شان بتاؤں گا کہ آپ کو اللہ نے کتنا محترم بنایا. سنو گے نا؟ میری بات کوئی قصے کہانیاں لطیفے نہیں ہوتی، میں بات دل سے کرتا ہوں اور قرآن کریم کی آیت سے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ اس کو سناتا ہوں. اس لیے بڑے ہی ادب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو وہاں کھڑے ہیں برائے کرم وہ یہاں آ جائے. آ جائے بابو، آ جائے. اچھا نہیں لگتا بیٹھ کے سننا، آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگے گا. وہ یہاں آ جائے، آ جائے، سب کے سب آگے آ جائے، آ جائے بھائی ماشاءاللہ. ارے بچوں، اور تم بولنا مت ورنہ یہیں سے پٹائی کر دوں. چپ، آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں. اللہ کے عالم نے اس دنیا فانی میں اور اوپر کی دنیا میں 18,000 مخلوقات بنائی. بڑے غور سے سننا، پھر نہیں ملتی یہ بات. 18,000 مخلوقات بنائی. کسی کو نوری بنایا، نور سے پیدا کیا، تو کسی کو آگ سے پیدا کیا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو کیڑے کی شکل دی، کسی کو کچھ کیا، کسی کو بے جان بنایا، کسی کو جاندار بنایا. 18,000 مخلوقات اللہ کے عالم نے بنائی. 18,000 مخلوقات کے اندر سے نکال کر کے، چھانٹ کر کے، انتخاب کر کر کے
اللہ رب العزت نے، خلاق عالم نے ہم سب کے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے نہیں؟ اس لیے آج بات آپ کی شب برات کی بات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس پر بھی بتاؤں گا کچھ، لیکن پہلے آپ کو جڑ بتا دوں، جڑ۔ اسی لیے خلاق عالم نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار۔ انسان کے متعلق کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ کے عالم کہتا ہے قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے امن والے شہر کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ذرا یاد کر، غور کر، 18,000 مخلوقات کے اندر سے چھانٹ کر کے انسان بنایا، بڑا احسان کر دیا۔ میری مرضی تمہیں جانور بنا سکتا تھا، میری مرضی تھی تمہیں پرندے بنا سکتا تھا، میں چاہتا تمہیں چرندے بنا سکتا تھا، بڑے بڑے تمہیں پرندے بنا کر کے اڑا سکتا تھا، بڑے بڑے چرندے بنا سکتا تھا، اور چیر پھاڑنے والے تمہیں شیر بنا سکتا تھا، گلیوں میں گھومنے والا تمہیں کتا بنا سکتا تھا، تمہیں بیوقوف گدھا بنا سکتا تھا، تمہیں پتھروں میں کیڑا بنا سکتا تھا۔ میری مرضی، میں چاہتا کچھ بھی بنا سکتا تھا، تمہیں جنات بنا سکتا تھا، لیکن احسان مان لیا، تجھے انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے یہ کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں خلاق عالم تجھے کچھ بھی بنا سکتا تھا، تجھے پہاڑ بنا سکتا تھا، نباتات بنا سکتا تھا، جمادات بنا سکتا تھا، لیکن میری خلاقیت کو بھولنے والوں، میری ربوبیت کو بھولنے والوں، میرے احکاموں کو ٹھکرانے والوں، میری مرضی کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن یاد رکھو، احسان مانو، ساری مخلوقات کے اندر سے تمہیں ایک بہترین انسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، چھندی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس میں قرار لایا، من نطفہ، پھر نطفہ بنا دیا، ثم من علقہ، پھر علقہ بنا دیا، ثم من مضغہ، پھر مضغہ بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر جیسے چاہا ایسے بنا دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا بہترین بنانے والا ہوں میں۔
اور یہ بھی یاد رکھنا، انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد تجھے ایمان والا بنا دیا۔ تجھے چاہتا یہودی بنا سکتا تھا، تجھے چاہتا نصارہ بنا سکتا تھا، عیسائی بنا سکتا تھا، ستارے پرست بنا سکتا تھا، بت پرست بنا سکتا تھا، چاند پرست بنا سکتا تھا، پتھروں کے سامنے جھکانے والا بنوا سکتا تھا، لیکن احسان مال تجھے انسانوں میں سے چھانٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجھے ایک ایمان والا بنا دیا، ایک ذات کو ماننے والا بنا دیا، اسی کی عبادت کرنے والا بنا دیا، اسی سے ماننے والا بنا دیا۔ ارے احسان مانتا چلا جا، انسان بنایا، انسان سے ایمان والا بنایا، اور ایک احسان یہ کر دیا کہ تمام پیغمبروں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو احسان نہیں مانتا، تو نالائق بن گیا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ خاص طور سے یہ نوجوان سننا جانا جو گلیوں میں، موبائلوں میں اور کانوں میں لیڈ لگائے جانوروں کی طرح رینگتے پھرتے ہیں اللہ کی زمین پر، اپنا مقصد نہیں سمجھتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میں نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ چلت پھرت بھی بند کرو گئی، میں بات سچی اور اچھی کرتا ہوں قرآن کریم سے، چلت پھرت کوئی بھی ہو بند کرو۔ اسی لیے اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو میرے سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یاد کر اور ساری چیزیں یاد کر، ایک یہ بھی بات یاد کرتا چلا جا۔ جب میں نے آسمان بنایا، جب میں نے زمین بچھائی، جب زمین پر پہاڑ لگائے، جب یہ سمندر بنائے، نباتات جمادات ہو گئے، فصلوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جب میں نے ان کا ارادہ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، انما یقول لہ کن فیکون، میں اس کے لیے کن کہہ دیتا ہوں، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب میں نے آسمان بنایا، اس کو کہا کن ہوا میں جم جا، یہ بغیر ستون کے ہوا میں جم گیا۔ جب میں نے زمین کو کہا سمندر پہ بچھ جا، یہ سمندر پہ بچھتی چلی گئی۔ والارض بعد ذلك طحاها، جب میں نے پہاڑوں کو حکم کیا کن کہا فیکون، بس وہ زمین پر والجبال اوتادا، پہاڑوں کی خیموں کی شکل بن کر کے زمین سے اٹھ کر آسمان سے بات کرنے لگے، بڑی اونچائیوں پر پہنچ گئے تاکہ زمین ہل نہ سکے، ڈول نہ سکے اور کسی طریقے سے ڈگمگا نہ سکے، خیموں کی شکل پہ کھڑا کر دیا۔ اور جب میں نے سمندروں کو کہا کن فیکون، بس وہ بھی ہو گئے۔ میں نے نورانی بندے فرشتوں سے کہا تم بھی بن جاؤ، وہ بھی بن گئے۔ پرندوں سے کہا کن تم بھی بن جاؤ، بن کر کے اڑتے چلے گئے۔ چرندوں کو کہا چرنے لگے، اور درندوں کو کہا پھاڑنے لگے۔ ساری چیز بنتی چلی گئی، صرف میں نے ارادہ کیا فی ستۃ ایام، سب کے سب کو 6 دنوں میں بنایا،
آسمان و زمین و ستارے و سیارے ہو، یہ چاند ہو، یہ شمس و قمر ہو، کوئی بھی چیز ہو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بنایا۔ لیکن اے انسان، جب تیری باری آئی، جب تجھے بنانا چاہا، جب تجھے وجود میں لانا چاہا، کن نے کہا، فیکون نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، احسان مال اے میرے بندے، اے میری بندی، احسان مال، ان کے لیے کن کہا۔ اتنا بڑا آسمان ہوا میں جم گیا، زمین کے لیے کن کہا، سمندر پہ بچھ گئی، سورج کے لیے کن کہا، ادھر سے نکلا بیچ میں آیا، شام کو بڑھاپا آ گیا، شام کو کہا مشرق سے چل مغرب میں چلا، ستاروں کو کہا جم جاؤ جمے، بادلوں کو کہا مل جاؤ ملے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، آسمان سے چھلتا ہوا پانی برسا دیا، صرف کن کا فیکون ہوتے چلے گئے۔ لیکن انسان، آج نوئیڈا کے لوگوں ایک سبق لے کر کے جانا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلقت بیدی، جب میں نے تجھے بنایا، کن نے کہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کا احسان نہیں مانتے، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ایک دم نہیں بنایا، ایک دم نہیں بنایا۔ اللہ کے اعلیٰ کہتا ہے عالم برزخ ہے، تمام روحیں جمع ہے، پیغمبروں کی روحیں جمع ہے، اولیاء اللہ کی روحیں جمع ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کی روحیں اکٹھا ہے، اور سب کی سب کو اکٹھا کر کر کے میں نے وعدہ بھی لیا تھا اور یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک دم نہیں بنایا، ایک نے کہا، بلکہ من نطفۃ اذا تمنی یخرج من بین الصلب والترائب، تیرے باپ کی کچھ سے قطرہ نکالا، ایک نطفہ نکالا، من نطفۃ اذا تمنی، ایک نطفے سے بنایا، جب وہ ٹپکا تجھے وہاں پالتا رہا، پہلے تجھے قرار مکین کیا، پہلے چھلتی مٹی بنایا، پھر قرار مکین کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، 3 مہینے کے بعد عالم ارواح سے اٹھوایا، ایک روح اٹھوائی، تیری ماں کے پیٹ کے اندر 3 مہینے کے روح ڈال دی۔ سبق لے کر کے جانا، مشینیں، ڈاکٹر، یہ انجینئر، کچھ نہیں ہے، سب کچھ قرآن کریم ہے۔ جب قرآن کریم نہیں تھا نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی طیارہ اوپر اڑنے والا جہاز تھا، نہ کوئی مشین تھی، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب قرآن آیا تو ساری چیزیں بنتی چلی گئی، اس لیے کہ تمام علوم کا سردار ہے قرآن کریم۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، ڈاکٹر بھی آپ کو ایسے ہی بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نزل علی محمد رسول اللہ پر قرآن کریم اتار کے بتا دیا ایسے ایسے ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کر، ایک دم نے بنایا، من نطفۃ اذا تمنی، ایک نطفے سے بنایا، جب وہ ٹپکا، پھر مضغہ، علقہ، نطفہ، قرار مکین کیا، پھر بناتا چلا گیا، پھر تیری ہڈیوں پر فکسون العظام لحما، گوشت
پوش کو چڑھایا، 120 دن بعد جب گزرے، 120 دن جب تیری اماں کو گزرے، جب تیری اماں کے 3 اندھیروں میں گزرے، میں نے فرشتے کو عالم برزخ میں کہا اس روح کو اٹھا اور اس کی اماں کے پیٹ میں جا کر کے ڈال دے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ۔ کیسے میرا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے نہیں مردہ، بولو تھے نہیں مردہ۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندگی دی، ماں کے پیٹ میں رکھا، زندگی دے کر کے رکھا، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے گزار دیے ماں کے پیٹ کے اندر، تیرا سفر 9 مہینے کا کرایا، اس کے اندر تیرا خیال رکھا، یہاں کے ذریعے تجھے کھانا پہنچوایا، تیرے منہ کے ذریعے کھانا نہ پہنچوایا، کہیں گندگی نہ چلی جائے، تیری ماں کے پیٹ سے تیرا تعلق تیری سنڈی سے جڑوا دیا، وہاں کو تجھے کھانا پہنچوایا، تو پلتا رہا پڑھتا رہا، ثم السبیل یسرا، جب 9 مہینے کا سفر گزرا، پھر دنیا میں راستہ آسان کر دیا، دنیا میں آنے کے لیے تیرے راستے ہموار کر دیے، پہلا سفر عالم برزخ میں کرایا، پھر دوسرا سفر ماں کے پیٹ میں کرایا، اب تیسرے سفر تو دنیا کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ دنیا کے پیٹ کے اندر تو آ گیا، یہ تیسرا سفر ہے۔ اتنا سبق لے کر کے جانا آج مبارک رات میں، تیسرا سفر ہے۔ اسی تیسرے سفر پر ہے سارا دارومدار، آگے کے باقی سفروں کا بھی اور پچھلے والوں کا بھی، کل ملا کر کے 6 سفر ہے بھائی صاحب۔ کتنے؟ 6 سفر۔ کہاں جانے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ جنت الفردوس میں پہنچے، ڈائریکٹ فردوس کی بات کرے، کام ایسے کرتے ہیں ہے نا۔ 8 جنت بنائی اللہ نے، 8 جنت ماوا، جنت خلد، جنت سلام، جنت نعیم، جنت فردوس، سب سے بڑی فردوس ہے، اس کی بات کرتے ہیں، کام ایسے کرتے نہیں۔ 6 سفر ہے وہاں جانے کے لیے، 6، یہ تیسرا چل رہا ہے ہمارا۔ اسی لیے خلا کے عالم کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم۔ تو مردہ تھا، زندگی دی، پھر تجھے ماروں گا، پھر زندگی دوں گا، ثم الیہ ترجعون۔ کر لے جتنی گڑبڑ کرنی، آنا میری طرف ہی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، مردہ تھا فاحیاکم، پھر زندگی، ثم یمیتکم، پھر ماروں گا، ثم